فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا. وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے حدیثوں کے مفہوم کو بدلتے ہیں. یہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، اس لیے حضرت علی کا جو سارا مخالف لشکر ہے وہ فیہ باغیہ کے اندر آتا ہے، معاذ اللہ بے ایمان ہے، کافر ہے. یہ مرزا جہلمی کا من گڑت ترجمہ ہے، من گڑت. فیہ باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر لیا. وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے، وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا، اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا، جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسٹیو ماحول کے اندر، بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے، اس کے لیے سہولت کاری کی جائے. جو بدبخت توہین کرے پرچہ ہو جائے. اس میں کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے؟ جو مطالبہ کرے وہ غلط ہے، جو احتجاج کی کال دے وہ غلط ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے. جو بدبخت توہین کرے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بے ایمان ایسی ہردہ سرائی کرتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ وہ گروہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا. جہنم کی دعوت دینے والا وہی خارجی گروہ ہے جس نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور انہوں نے موقع پا کے بڑے بڑے کابر صحابہ کو شہید کیا. حضرت علی خود شہید ہو گئے. پھر دوسری عجیب بات پتہ کیا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے. سیدنا امیر معاویہ کے خلاف ہردہ سرائی بھی کرتا ہے، اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے، میں ہی بدبخت ان سے راضی نہیں. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. واقعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں، نفرت؟ کیونکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معاویہ سے لڑتا. تو یہ بات کوئی غلط تو نہیں امام حنیفہ نے فرمائی ہے، یہ ساروں کا عقیدہ ہے. جو یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں حضرت علی حق پہ ہیں، مخالفین اجتہادی خطا پہ ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اداروں کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈنگرو صحیح بات کر رہے ہیں نا، بس یہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں دیکھیں جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کے خلاف یہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے. جو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہے ٹھیک ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی تھی لیکن ان پہ لعنت نہ کریں، اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. یہی باتیں ساری کیا ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے نہیں کی ہوئی ہیں؟ سب نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ. اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مباہلہ جو نازل ہوئی اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی حدیث 6220 یہ موبائل کے جو چیلنج کرتے ہیں نا، کبھی یہ تو اسٹیٹ سے بیان ہی نہیں کر سکتا پوری حدیث، اس میں سب و شتم کا ذکر ہے. اور ساتھ منہاج السنہ سے اپنے روحانی ابا ابن تیمیہ کا حوالہ نقل کرنا ہے
جس میں اس نے فلنگ دی بلیکس کیا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو علی پر سب کرنے کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور حضرت علی کے 3 فضائل بتائے. اور ملا علی قاری نے تو جو کچھ لکھا ہے شرح مشکات کے اندر، مرقاہ کے اندر، وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں. یہ سارے میں نے نقل کیے 5B کے اندر. انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو حدیث عمار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو ابھارنے والی ہے، اس کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ ظاہر میں تو قصاص عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. اب یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے. اب اس کو یہ تو پکا رافضی ہو گیا نا، نیم رافضی تو نہ رہا، لیکن یہ تو بغیر وضو کے اس کا نام بھی نہیں لیتے، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی. پھر بتائیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب سیرت الرسول میں وہابیوں کے امام کیا لکھ رہا ہے؟ اس نے لکھا ہے 60 سال تک ممبروں کے اوپر بنو امیہ سب و شتم کرتے رہے لیکن اللہ نے مولا علی کی شان بڑھائی. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قتل کا جھوٹا الزام مولا علی پر لگایا اور اللہ نے ان کو بری کیا. یہ لکھا ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ قتل عمار کے بعد عمر بن عاص اور باقی صحابہ نے جنگ ترک کر دی. اس کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ نہ تو کبھی حدیث مباہلہ بیان کر سکتا ہے اور نہ 2812 کا تو صحیح فہم بیان کر سکتا ہے. جھوٹے انسان واضح حدیث میں موجود ہے. ویسے تو تم لوگ وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اہل حدیث کو چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ خارجیوں نے حضرت عمار کو قتل کیا. استغفر اللہ. یعنی تم ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی مانتے ہو. نعوذ باللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم خارجی مانتے ہو. ہم تو انہیں خارجی نہیں مانتے، ہم تو صحابی مانتے ہیں. ہم یہ تو بتائیں گے کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اسلام کے پہلے 2 شہداء سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کو، اور ان دونوں کا جو بیٹا تھا جس کے یہ ماں باپ تھے عمار ابن یاسر، اس کو کس نے قتل کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے. کیوں؟ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ بھی میرا جملہ جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے. تو جوڈیشری میں ہماری کوئی چیز قابل گرفت نہیں ہے الحمدللہ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہمارے بھائی کی طرف سے ہے. پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ ایک خاص جملے پر آپ کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا گیا تھا جس پر آپ نے تفصیلی جواب بھی دیا، لیکن وہی جملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ثابت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا امام حنیفہ سے وہ جملہ ثابت ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کی انٹینسٹی قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے نا، بعد میں اماموں کے قول جو ہے نا وہ برکت کے لیے ہم لیتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے تو بخاری مسلم کی وہ حدیث ہی کافی ہے. صحیح بخاری میں 2812 اور 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک 5 طرق ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اور مسند احمد میں کئی احادیث ہیں کہ ابو الغادیہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے، اور حضرت عمر بن عاص بھی بڑے پریشان ہوئے. حضرت معاویہ کو آ کے انہوں نے بتایا بھی، اور وہ میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو ہمارے سامنے تو وہ احادیث ہیں، تو اس میں جو کچھ بھی ہم نے موقع میں اڈاپٹ کیا ہے، میں نے اس کے اوپر میں نے بتایا کہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے پہلے کی فی البدی میری گفتگو، انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی 1-2 دن کے اندر. تو اس میں نے یہ چیز بتائی ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے بھی شیئر کروایا. اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی، مولا علی قاری، ان کے بھی شیئر کروائے میں. ان کو خامخواہ جملہ برا لگا ہے. اس کے بغیر بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے سے میرے بھائی؟ جتنے مرضی ٹرینڈ چلائیں، ان ٹرینڈ کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. میجارٹی کمنٹس ان کے خلاف ہوتے ہیں. یہ جتنے ٹرینڈ چلائیں گے ان کو نقصان ہوگا، مجھے تو نقصان نہیں ہونا. اس ٹرینڈ چلانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے روک دینا ہے؟ یا سپوز میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کیا جو میں نے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتا دی دنیا سے ختم ہو جانی ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا. The damage has been done. فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. نقصان تو ان کو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو وہ واقعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں، نفرت؟ کیونکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معاویہ سے لڑتا. تو یہ بات کوئی غلط تو نہیں امام حنیفہ نے فرمائی ہے، یہ ساروں کا عقیدہ ہے. جو یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں حضرت علی حق پہ ہیں، مخالفین اجتہادی خطا پہ ہیں. یہ سب کا عقیدہ ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو چلیں وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی نہیں ہٹ درمی پہ ہے. چلیں اہل سنت
کا دعویٰ کرنے والے تینوں فرقوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اجتہادی خطا تھی. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اجتہادی خطا تھی، ایک لمحے کے لیے ہم ٹائم میں ٹریول کر کے واپس چلے جائیں حضرت علی کے دور میں، اور آپ کو ساری حدیثیں پتہ ہیں کہ حضرت علی حق میں ہیں، تو پھر آپ نے کس کا ساتھ دینا تھا؟ تو کہتے ہیں جی حضرت علی کا ہی دینا تھا. آپ نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. وہ کہیں گے نہیں نیوٹرل نہیں ہونا تھا کیونکہ حضرت علی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا، جب حضرت علی کا آپ نے ساتھ دینا تھا، آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی. جب آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی، آپ نے ان کی خلافت ماننی تھی، تو کیا خلیفۃ المسلمین کا حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو آپ نے اس حکم کو ماننا تھا نا. ہاں جی ماننا تھا. تو حضرت علی نے آپ کو کیا حکم دینا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو لنگر تقسیم کرنا شروع کر دو، یا انہوں نے کہنا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو یہ تلوار اٹھاؤ اور باغیوں کو کچل دو، جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو؟ جی یہی کہنا تھا. تو پھر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی تھی اپنے مخالفین پہ؟ کیا عمار ابن یاسر نے تلوار نہیں اٹھائی ہے ان کے خلاف؟ اٹھائی ہے. تو بات وہی ہے نا. لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے جملہ ہم نے ایسا بولا ہے کہ تھنک آؤٹ آف باکس ہو گیا. ان کو ہو گیا کہ یہ تو مٹی ڈالنی تھی، یہ اس نے کیا چیز اجاگر کر دی. تو یہ دنیا کسی عدالت میں بھی اس چیز کو لے جائیں تو الحمدللہ یہ خود بھی مانیں گے اس بات کو کہ ہم حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں. جب حق پہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ان کو حق پہ ماننے کے بعد ان کا ساتھ دینا تھا. جب ساتھ دینا تھا تو مخالفت میں کوئی شیعہ تو نہیں تھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو نہیں تھے، یہی لوگ تھے. اور پھر اس سے بڑی بات، اس زمانے میں جو ہم یہ لوگ ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم جب اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ اور کم از کم تابعین ہوتے. تو پھر ان کا وہ فارمولہ لگ جانا تھا. پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غلط کہنے والے؟ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے لڑتا ہے، آپ کا تو موقف ہے ہمیں خاموش ہونا ہے، تو پھر آپ خاموش ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بات اپنے الحمدللہ اسلوب میں بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹویٹر ٹرینڈ یہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر عزت رہ گئی ہے نا ان کے فرقوں کی تو وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے. ہم میں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، میں آپ کو بتا دوں. نہ اس کے کرنے سے دنیا سے 5B ختم ہو جانا ہے، نہ اس کے کرنے سے بخاری کی حدیث 2812 دنیا سے اٹھائی جانی ہے، نہ جو ہم نے 200 احادیث جمع کی ہیں وہ دنیا کی کتابوں سے ڈیلیٹ ہو جانی ہے، نہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جانی ہے. میرے بھائی 3,500 سے زیادہ چینلز ہیں جن پہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں، اور یہ تو چینل ہے ہر بندے کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے بڑے بڑے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، جو ہماری اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ سامنے آئیں. پس پردہ الحمدللہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اداروں کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈنگرو صحیح بات کر رہے ہیں نا، بس یہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کے خلاف یہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے، جو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی تھی لیکن ان پہ لعنت نہ کریں، اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. یہی باتیں ساری کیا ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے نہیں کی ہوئی ہیں؟ سب نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف میرے اس کلپ کا انتظار کریں جو فی البدی ایک وکھرے جہاں میں ریکارڈ ہو گیا ہوا ہے، جیسے کوئی اور چیزیں، وہ کلپ عنقریب آنے والا ہے انشاءاللہ. اس کا عنوان ہے قاتلین عثمان نے مولا علی کو خلیفہ چنا، سوالیہ نشان. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چنا، میں نے ان کی پھر طبیعت صاف کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بتایا ہے کہ وہ حقیقت کیا تھی. اس میں کافی سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. وہ انشاءاللہ میرا آلموسٹ 20-25 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں میں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ والا حوالہ اس میں انشاءاللہ ڈسکس کیا ہوا ہے، وہ ڈسپلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی تو کافی سارے حوالے ہیں. بس آپ یہ چیزیں ان کو شیئر کرواتے جائیں. ملا علی قاری کا، اور وہابیوں کو کرانا ہے تو محمد الوہاب صاحب کی کتاب ان کے بیٹے کی، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اس کے بارے میں تو یہ خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے. تو اصل میں یہ جنگ ہار چکے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو اس لیے اب یہ دیکھیں، یہ احادیث کے بارے میں بھی معاذ اللہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے. سعد ابن معاذ وہاں میم کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے. جنہیں عالم اور عالم کا بھی فرق نہیں پتا. کوئی جو بندی عالم ہو، کوئی اہل حدیث عالم ہو، عالم نہیں عالم. ویسے عالم بھی ٹھیک ہے تو دنیا داری ہے نا، یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کی یعنی یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا، عام بندہ کرے میں اسے نہیں
اس پہ کروں گا، لیکن ان کا تو بڑا زوم ہے نا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے، تو میں بتا رہا ہوں ان کو معاذ اللہ اور معاذ اللہ کا ہی فرق نہیں پتا کہ ہم نے پروننسیشن درست طریقے سے کس طرح دا. حدیث پڑھ کے اس پہ معاذ اللہ. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والے. تو جی وہ جو ہے وہ فہم غلط لے رہا ہے. تو صحیح فہم بتا نا، بتا کون قاتل ہے، اور بتا کہ تیرے بزرگ کس کو لکھتے آئے ہیں. بتا محمد الوہاب صاحب کی کتاب سے. نہیں بتا سکتے، انہیں پتہ ہے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مباہلہ جو نازل ہوئی اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی حدیث 6220، یہ مباہلے کے جو چیلنج کرتے ہیں نا، کبھی یہ تو اسٹیٹ سے بیان ہی نہیں کر سکتا پوری حدیث. اس میں سب و شتم کا ذکر ہے، اور ساتھ منہاج السنہ سے اپنے روحانی ابا ابن تیمیہ کا حوالہ نقل کرنا ہے، جس میں اس نے فل ان دی بلیکس کیا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو علی پر سب کرنے کا کہا تو انہوں نے انکار کیا، اور حضرت علی کے 3 فضائل بتائے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور تیسرا آیت مباہلہ والا حوالہ دیا سعد ابن ابی وقاص نے کہ نبی علیہ السلام نے مباہلے کے موقع پر نجران کے عیسائیوں کے اگینسٹ رسول اللہ نے حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضائل سنائے تھے. یہ ہے حدیث مباہلہ اور آیت مباہلہ. یہ بیان کر سکتے ہیں؟ اس کا تو سٹارٹ اس سے امر معاویہ نے حکم دیا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں ہرگز علی پر سب نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی بات مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب، بلکہ علی ابن ابی طالب نہیں کہا، ابو تراب کہا. اور بنو امیہ جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے. یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جب سعد ابن سعد سعدی کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ علی پر سب و شتم کریں، انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا کہہ دو لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ، ابو تراب مٹی والے پر لعنت، استغفر اللہ. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر موجود ہے. سعد ابن سعد سعدی نے کہا، کہہ کا لگایا، بخاری کے الفاظ انہوں نے کہہ کا لگایا. انہوں نے کہا تم تو ابو تراب نام حضرت علی کا تحقیر سے لے رہے ہو، اور علی خوش ہوتے تھے اس نام سے. اچھا بنو امیہ کو یہ کہانی تھی کہ حضرت علی کی چھیڑ ہے مٹی والا. پھر ان کا اچھا تو آپ سنائیں کہ نام پھر کیسے پڑا ہے؟ انہوں نے کہا سنو. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، مسلم میں 6229 حضرت علی کے فضائل چیپٹر میں، بخاری مسلم میں. انہوں نے کہا ایک دفعہ فاطمہ اور علی کا جھگڑا ہوا، میاں بیوی ہونے کے ناطے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. یہی شریف خاوند کی نشانی ہوتی ہے، بیوی کو نہیں نکالتا، خود نکلتا ہے. رسول اللہ آئے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر گیا؟ کہا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا، ڈھونڈو کدھر ہے. بتایا گیا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں. اب رسول اللہ حکم بھی دے سکتے تھے، مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے. حضور نے یہ پروٹوکول دیا محبت کے اظہار کے لیے. خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی، کپڑوں سے چاٹتے ہوئے کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. بس وہ مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی.
تو یہاں جو مسلم کے الفاظ ہیں، تجھے کون سی چیز مانے کہ ابو تراب کے اوپر ساتھ تو سب نہیں کرتا؟ کہتے ہیں جی امام نبوی نے جواب دیا. امام نبوی نے جواب دے کہ اپنی عزت ہی گوائی ہے نا. نبوی نے یہ جواب دیا کہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں، آپ مجھے کو علی کی ایسی فضیلت سنا دیں. حضرت معاویہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے تاکہ بنو امیہ کے لوگوں کو قائل کریں. واہ واہ سبحان اللہ. تو اس لیے کہہ رہے تھے بھئی حدیث اپنی حفاظت خود کرتی ہے. ان کے جو الفاظ ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. اور ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ معاویہ نے سب کا کہا تو انہوں نے انکار کیا. اور اس سے بڑھ کر سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا ایک طریق موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں. غلام مصطفیٰ ذہین نے اس کی سند صحیح کہا ہوا ہے. یہ سیم حدیث مسلم کی ہے. اس کے آخر میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب سے میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا. تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹ پڑائی تھی حضرت سعد نے، جی فضیلت نہیں سنائی تھی. اور سنن ابن ماجہ میں تو آگے الفاظ ہیں چوتھی فضیلت بھی انہوں نے سنائی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو الحمدللہ احادیث میں چیزیں واضح ہیں. یہ میں نے ساری چیزیں 5B کے اندر بیان کی ہوئی ہیں. ابھی چونکہ ہمارے جو ہے وہ خاص بھائی کا سوال تھا، غلام محی الدین بھائی کا یہ چینل ہے رائے ہدایت، مجھے پتہ ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلپ بنانا ہوگا، اس لیے میں نے تھوڑا تفصیلی اس کے اوپر بول دیا. تو یہ سارے ریفرنس آپ لگائیں، ہم انشاءاللہ آفیشیل پیج سے اسے شیئر کروائیں گے اس کلپ کو. یہ کلپ بلکہ اور کوئی کلپ نہ بنائے، یہی بنائیں گے کیونکہ آپ لوگ بغیر ریفرنس کے جو ہے نا وہ کلپ بنا دیتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے الٹا. اور اس میں ساتھ وہ بھی ایڈ کریں کہ عمدۃ القاری میں شرح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی ہے، انہوں نے واضح لکھا ہے علامہ کرمانی کا رد کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو 2 اجر دیے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ کو انہوں نے کہا، یہ پتہ چل چکا تھا حدیث عمار کا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں وہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے تھی. اس کے باوجود وہ اس پہ قائم رہے. تو کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے کہ 1 اجر دیا جائے؟ یعنی یہ جو انہوں نے کہانی بنائی ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جی مجتہد کو 2 اجر ملتے ہیں اگر وہ حق پہ ہو اور اگر نہ حق ہو تو 1. نہ، اس میں الفاظ ہیں حکمران اگر اجتہاد کرے، یعنی اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ حکمران اگر اجتہاد کرے، یعنی اگر مولا علی علیہ السلام جنگ جمل، نہروان اور صفین غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی، ان کے لیے 2 اجر ہیں. یہ مطلب ہے. اور ملا علی قاری نے تو جو کچھ لکھا ہے شرح مشکات کے اندر، مرقاہ کے اندر، وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں. یہ سارے میں نے نقل کیے 5B کے اندر. انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو حدیث عمار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو ابھارنے والی ہے، اس کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ ظاہر میں تو قصاص عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. اب یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے، اب اس کو یہ تو پکا رافضی ہو گیا نا، نیم رافضی تو نہ رہا، لیکن یہ تو بغیر وضو کے اس کا نام بھی نہیں لیتے، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی بغاوت کو ظاہر کر، اور انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کی وجہ سے اب حضرت معاویہ کو چاہیے تھا کہ وہ خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے. اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ لکھا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں متروک ہو گئے. مہجور کا لفظ استعمال کیا ہے، پس پش ڈال دیا. یہ ان کے الفاظ ہیں ملا علی قاری کے. تو یہ جو بار بار کہہ رہا نا کہ جی ہمارا مقدمہ بھی سنیں اور آ کے ہم کہتے ہیں بات کریں، تو مجھے بتاؤ کہ یہ مقدمہ تمہارا سنیں، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارا مقدمہ لے جاؤ، ہم اپنا موقف رکھیں گے. ہم کسی مسلمان جج کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کسی فرقے سے ہوگا، کسی غیر مسلم کے سامنے رکھیں گے، پھر دیکھو تم پہلی پیشی پہ تمہارا نا کیس فارغ ہوا تو یا تم ان سارے اپنے بڑوں کو کافر مان کے اٹھو گے. اسی لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کرائی ہے اس کے اندر. تو اس میں بھی آپ یہ ذرا سارا ڈسپلے کریں، پھر بتائیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب سیرت الرسول میں وہابیوں کے امام کیا لکھ رہے ہیں. اس نے لکھا ہے 60 سال تک ممبروں کے اوپر بنو امیہ سب و شتم کرتے رہے لیکن اللہ نے مولا علی کی شان بڑھائی.
پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قتل کا جھوٹا الزام مولا علی پر لگایا اور اللہ نے ان کو بری کیا، یہ لکھا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ قتل عمار کے بعد عمرو بن عاص اور باقی صحابہ نے جنگ ترک کر دی تھی، تو حضرت معاویہ کو آگے عمرو بن عاص نے کہا، اور یہ مسند احمد میں حدیث ہے موجود، کہ عمار قتل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی خود ہی لوگوں کو دلیل بتا رہے ہو، اپنی گڑا خود کھول رہے ہو یہ بات بتا کے، ہم نے اسے قتل کیا ہے، اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ تو ممنون الوہاب صاحب کا بیٹا لکھتا ہے آگے کہ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے، کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا، یعنی جو جس کی سپورٹ میں آتا ہے اس کی طرف سے شہید ہو جائے تو وہ اس کا قاتل ہوتا ہے۔ عمار تو میری سپورٹ میں تھا اور وہ شہید ہوا ہے، تو میں اس کا قاتل کیسے ہو گیا؟ اور اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے۔ کتنی بڑی پھکی مولا علی نے دی، مولا علی بھی پھکیاں دیتے سر۔ دوسرا اس سے بھی یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کبھی نبی اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی بات کرنی پڑ جائے تو گستاخی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میں بول دیتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو نبی اسلام پہ انہوں نے قتل حمزہ کا الزام لگا دیا، اس نے رسول اللہ کے لیے ایک جھوٹی مثال بیان کی جو گستاخی ہو گئی ہے۔ مولا علی نے یہ مثال بیان کی کہ کیا حمزہ کا قاتل نبی تھے کہ نہ لاتے تو حمزہ شہید ہوتا؟ قطر والوں نے باقاعدہ فلم بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ منظر انہوں نے فلمایا ہے باقاعدہ کہ جب قتل عمار کی خبر پہنچتی ہے پھر حضرت علی تک جب پہنچتی ہے وہ کیا ریبٹل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ فليتقدم بين الصفين محتسبا أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. تو الحمدللہ میں نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے، اور اس کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ نہ تو کبھی حدیث مباہلہ بیان کر سکتا ہے اور نہ 2812 کا تو صحیح فہم بیان کر سکتا ہے۔ جھوٹے انسان واضح حدیث میں موجود ہے۔ ویسے تو تم لوگ وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اہل حدیث کو چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ خارجیوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، استغفر اللہ، یعنی تم ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی مانتے ہو؟ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم خارجی مانتے ہو؟ ہم تو انہیں خارجی نہیں مانتے، ہم تو صحابی مانتے ہیں۔ تو خارجیوں نے قتل کیا تو قتل تو ان لوگوں نے کیا اور کروایا، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بتائیں گے تو ہم یہ تو بتائیں گے کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اسلام کے پہلے دو شہداء سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کو، اور ان دونوں کا جو بیٹا تھا جس کے یہ ماں باپ تھے عمار بن یاسر، اس کو کس نے قتل کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ یہ بھی میرا جملہ جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو جوڈیشری میں ہماری کوئی چیز قابل گرفت نہیں ہے الحمدللہ، اور ان کو جو مرضی حرکتیں کرنے دیں، آپ نے اپنے حوصلے بالکل پست نہیں کرنے انشاءاللہ تعالی۔ دلیری کے ساتھ دعوت حق کریں، ہاں احترام کے دائرے کے اندر۔ اور دو نمبری ان کی آپ دیکھ لیں، ایک ویڈیو میں کہتا ہے یہ حضرت معاویہ کو کافر کہتا ہے، حدیثوں کے مفہوم کو بدلتے ہیں۔ یہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، اس لیے حضرت علی کا جو سارا مخالف لشکر ہے وہ فیہ باغیہ کے اندر آتا ہے، معاذ اللہ بے ایمان کافر ہے۔ یہ مرزا جہلمی کا من گڑت ترجمہ ہے، من گڑت۔ فیہ باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر لیا۔ نعوذ باللہ، میں نے تو کافر اور منافق ہونے کا رد کیا، رافضیوں کا جواب دیا۔ اور دوسری ویڈیو کہتا ہے یہ رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا ہے حضرت معاویہ کو، جب یہ رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے منہ پہ خود ہی کالک مال رہا ہوتا ہے اور یہ مان رہا ہوتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ ہے،
اور یہ جو ہے نا یہ غلط بات کر رہا ہے. پھر دوسری عجیب بات پتا کیا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں. سیدنا امیر معاویہ کے خلاف رضا سرائی بھی کرتا ہے اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے، میں ہی بدبخت ان سے راضی نہیں. تو کوئی ایک بات کرو نا، پہلے تم جھوٹ بولتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم عوام کو میرے خلاف چڑھاؤ گے. یہ ایسا نہیں ہونے کا میرے بھائی، اور نہ تمہارا ایسا کرنے سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے. تم لوگوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں. تمہارے منہ کے اوپر جو تمہاری پبلک نے کالک مل دی ہے نا، مجھے فرسٹ ہینڈ تمہارے جو مولویوں کے گروپس کے اندر باتیں شیئر ہوتی ہیں نا، وہ مجھے پہنچی ہوئی ہیں کہ تم لوگ کتنے پریشان ہو کے تمہاری عوام تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، انہوں نے چندے دینے تم لوگوں کو بند کر دیے، اس لیے تم لوگوں کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے ٹائم پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی بقیہ کے سوالات پھر اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ جی. جزاک اللہ. جزاک اللہ علی بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ.